اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جو حمد و ثنا کے لائق ہے، اور درود و سلام ہے محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، معرفت رمضان کے حوالے سے آج ہمارا چوتھا پروگرام ہے۔ معرفت رمضان میں ہم نے استقبال رمضان، فضیلت رمضان، وجوب روزہ، اثرات روزہ، تزکیہ نفس اور ترک گناہ کے حوالے سے جو پچھلے 3 پروگرام کیے ہیں، وہ آپ ناظرین کی بہت زیادہ سراہنے کے بعد آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہت ہی قابل شخصیت، فاضل شخصیت، اسلامی اسکالر جناب سید ارشد علی نقوی صاحب آف مظفر گڑھ۔ ان سے ہم ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، مقاصد رمضان کے حوالے سے اور فضیلت رمضان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ہدایت ٹی وی کے حوالے سے قبلہ آپ کے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے وقت نکالا اور ناظرین کے لیے وقت مہیا کیا۔ تو ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں میں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ مومنین مسلمین ان فضیلتوں کو درک کریں اور ان فضیلتوں کو سمیٹیں اور پروردگار کا قرب حاصل کریں، تو کون سے ایسے واسطے ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے کہ پروردگار نے ماہ مبارک رمضان کو کس مقصد کے لیے اس کے روزے ہم پر فرض کیے اور اسے اپنا شہر اللہ کے طور پر یہ ہمیں عطیہ کیا ہے نعمت، اور پروردگار نے اتنی زیادہ جو فضیلتیں عطا کی ہیں، سید الشہور کہا ہے، 12 مہینوں میں سب سے سردار مہینہ رمضان مہینہ ہے۔ تو وہ کون سے مقاصد ہیں جن مقاصد کے لیے پروردگار نے ماہ مبارک رمضان کو اتنی عظمتیں عطا کی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال میں بہت سے ذیلی نکات ہیں جس میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ واضح ہوں گی۔ رمضان المبارک اپنی تمام تر فضیلتوں کے ساتھ جو سب سے زیادہ شرف رکھتا ہے، اسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، اور جو سابقہ امتوں میں سابقہ کتب تھیں وہ بھی ماہ رمضان میں ہی نازل کی گئیں۔ یعنی آسمانی ہدایت کا اس زمینی معاشرے تک آنے کا جو پیریڈ ہے، جو مہینہ ہے، وہ رمضان مبارک ہے، 6 کو 12 کو 18 کو۔ اور پھر یہ ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے جو روزے کے حوالے سے عبادت فرض کی، اس میں بھی کہا کہ جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان المبارک فقط امت محمدیہ کے لیے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے عالم انسانیت کے لیے ہے۔ سابقہ امتوں کے لیے بھی تھا، سابقہ ادیان میں بھی تھا۔ اب یہ لفظ سابق بہر صورت چونکہ مستعمل ہے معاشرے میں، لہذا ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ اسلام از روز آغاز اور آج کے دن تک ایک ہی دین، ایک ہی نظریہ، ایک ہی مذہب، اور وہ اسلام ہے۔ اس میں بتدریج ارتقا ہوا انسانی ذہن کے ساتھ ساتھ۔ اب رمضان المبارک شروع سے ہی انسانی معاشرے میں چلا آ رہا ہے۔ اب اس کے مقاصد بھی یقیناً آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وسعت حاصل کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سب سے بڑا مقصد بیان فرمایا ہے رمضان المبارک کا، ایک وصف بیان کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر روزے کے لیے جو مقصد بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ جو مقام تقویٰ ہے، یہ انسانی معاشرے کو کمال دینے میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تو لہذا ماہ مبارک، ماہ رمضان، اسے اگر شہر اللہ کہا گیا تو اس کی نسبت بھی یہی ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کس عنوان سے اللہ کا مہینہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو مقصد معاشرہ انسانی میں دیکھنا چاہتا ہے، اس مقصد کو اجرا کرنے کا مہینہ ہے، اپنے اندر صلاحیت تقویٰ کو اجاگر کرنے کا مہینہ ہے، اپنے ذہن میں تقویٰ کی اہمیت کو راسخ کرنے کا مہینہ ہے، اپنے عمل کو با تقویٰ عمل بنانے کا مہینہ ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہمارے ہاں جو عموماً بات پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا۔ روزے کی اپنی اہمیت ہے، لیکن رمضان المبارک کا روزہ
روزہ آپ کسی دن بھی رکھ لیں، کسی مہینے میں بھی رکھ لیں، جو آپ اس کے جسمانی فوائد ہیں وہ بھی حاصل کریں گے، جو روحانی فوائد ہیں وہ بھی حاصل کر لیں گے۔ لیکن رمضان المبارک میں کون سے ایسے فوائد ہیں جو آپ کو بالخصوص مل رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان شہر اللہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماہ قرآن بھی ہے۔ رمضان المبارک میں نزول قرآن کا آغاز ہوا، اور نزول قرآن کے بارے میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ ایک تو قرآن کا نزول ہوا یکبارگی، وَنَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ کہ رسول اللہ نے تیرے دل پر نازل کیا، اور وہ ایک ہی بار نازل ہو گیا، پھر بتدریج نازل ہوا۔ اس بتدریج نازل ہونے کا آغاز بھی رمضان المبارک سے ہوا، لہٰذا دونوں حوالوں سے قرآن اور رمضان المبارک کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ قرآن مجید کا رمضان مبارک میں پڑھا جانا رمضان المبارک کے مقاصد سے آگاہی دے گا، اور رمضان المبارک میں قرآن مجید کے بارے میں غور و فکر کرنا قرآن مجید کو سمجھنے میں فائدہ دے گا۔ لہٰذا رمضان المبارک اور قرآن مجید کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم اپنا ساتھی بنائیں گے رمضان المبارک میں تو اس کے اثرات ہمہ جہتی ہوں گے، ذات سے لے کے معاشرے تک جائیں گے، گھر سے لے کر فرد تک آئیں گے، ایک ماحول قرآنی ماحول بنے گا۔ رمضان المبارک میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم فکری طور پر بھی بات لے لیں، احساساتی طور پر بھی ہے۔ آپ معاشرے میں جب نکلیں گے تو آپ دیکھیں عموماً ہمارا معاشرہ اس سطح کا نہیں ہے کہ اس کی علمی اپج بہت زیادہ ہو، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت کسی شخص سے کوئی جھگڑا کرتا تھا، ایک فرد سامنے سے کہتا ہے میں روزے سے ہوں، ایک روزہ اس لڑائی جھگڑے میں رکاوٹ بن سے کیا بات کروں، سوچتا ہے۔ جھوٹ نہ بولوں۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ رمضان المبارک پورے سال کے لیے ایک ریفریشر کورس ہے۔ 11 مہینے ہیں، اس میں 1 مہینے کا ریفریشر کورس ہو گیا، ورکشاپ ہوگی، اس میں آپ نے کرنا کہ جو رمضان المبارک میں خدا ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے وہ سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے 11 مہینوں میں۔ صوم کا معنی بھی ہے رکنا۔ اب ہم نے جب یہاں پر میں ایک کہہ رہا ہوں دوسرے صاحب سے کہ جناب جو مجھ سے زیادتی کر رہے ہیں، میں روزے سے ہوں کہ میں زیادتی نہیں کرنا چاہ رہا، تو یہ 11 مہینے مجھے رکنا چاہیے، اس کے ثمرات اس مہینے پورے سال تک آنا چاہیے۔ یہ ربیع القرآن اسی حوالے سے ہے، قرآن کی بہار اسی لیے کہ اس رمضان المبارک میں قرآن کے فکری پھول کھلتے ہیں، انسان کے ذہنوں میں فکری پھول کھلتے ہیں۔ الفاظ تو پھول ہیں ہی ہیں، اچھا الفاظ فقط سماعت تک آتے ہیں، وہی الفاظ ذہن تک جاتے ہیں جن کی تاثیر کھل جائے، جن کی خوشبو پھیل جائے۔ اب ماہ رمضان کا جو پہلا ان کے نتیجہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے وہ یہ کہ مفاہیم قرآن ہمارے ذہن سے ہو کر ہمارے اعمال تک راسخ ہو جائیں۔ باقی نتائج بھی ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو قرآن مجید اور رمضان المبارک کو ایک ساتھ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ رمضان المبارک کو حصول مقاصد قرآن کا ذریعہ بنانا ہوگا، اس کے لیے باقاعدہ انسان کو سوچنا ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اچھا اسی طرف جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سوچنا ہوگا تو ہم پلٹتے ہیں تاریخ کی طرف، تو ہم نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر تمام ائمہ ہدیٰ رمضان المبارک کا خصوصی اہتمام کرتے تھے اور قبل از رمضان اہتمام کرتے تھے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ جناب رجب، شعبان اور رمضان۔ اچھا رجب میں کیا ہے؟ علماء اخلاق کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی ایسی مثال ہے کہ جیسے آپ زمین میں زرخیزی کے لیے گوڈی کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، زمین کے جو ڈھیلے ہیں انہیں ختم کر رہے ہیں، ہموار کر رہے ہیں، اسے مٹی کو برابر کر رہے ہیں، اس میں کچھ غذائی اجزاء ڈال رہے ہیں، اور جناب اس کے بعد ماہ شعبان میں آپ اس میں جناب بیج کاشت کرتے ہیں، اور رمضان المبارک میں وہاں پھر ایک بہار آ جاتی ہے۔ اب یہ 3 مہینے اگر اس انداز سے چلیں تو جو بہار رمضان المبارک میں آئی اور وہ جو اسلام کے اخلاقی اصولوں کی خوشبو اس میں پھیلی، وہ سارا سال ہمارے ذہن میں، ہماری فکر میں اور ہمارے کردار میں رہنا چاہیے۔ اچھا قبلہ مقاصد رمضان کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا کہ رمضان کی فضیلت اور مقصد جو ہم تک پہنچایا گیا ہے قرآن کے ذریعے سے، یا ہمیں تیار ہونا چاہیے ماہ مبارک رمضان سے پہلے، بہت سی وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ ہم رمضان المبارک کو تو پا لیتے ہیں لیکن ان مقاصد کو درک نہیں کر پاتے۔ ان چیزوں کی طرف ذرا ہمیں ضرور گائیڈ کیجیے گا کہ وہ ایسی کون سی کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، یا ہماری طرف سے کوئی سستی ایسی ہوتی ہے کہ ہم ان مقاصد کو درک نہیں کر پاتے جن کی وجہ سے وہ ماہ مبارک رمضان کی بہار ہماری دلوں کو اس طرح سے نہیں کر پاتی روشن و منور۔ اس میں ایک عام سادہ سی مثال لے لیجئے کہ قدرت نے اس معاشرے میں استفادے کے مواقع سب کے لیے یکساں رکھے ہیں۔ کون استفادہ کرتا ہے، کون استفادہ نہیں کرتا، اس میں فرق آئے گا۔ استفادہ وہی کرے گا جو اپنے آپ کو ذہنی طور پر استفادہ حاصل کرنے کے لیے تیار کر چکا ہوگا، آمادہ کر چکا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ جب ایک مریض ہے، علاج تو اس کا کرنا ہے،
اور جو علاج کرانا چاہ رہے ہیں اس کے عزیز ہیں، قریبی عزیز ہیں، جی جب تک مریض ذہنی طور پر علاج کے لیے آمادہ نہیں ہوگا جی وہ علاج سے استفادہ نہیں کر سکتا. صحیح. اچھا یہ پہلا سٹیپ ہو گیا. دوسرا سٹیپ یہ علاج کا آغاز ہوا، جی معالج نے دوا دے دی. اب وہ دوا جو ہے وہ مریض نے استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے تیمارداروں نے استعمال نہیں کرنی. ٹھیک ہے. جب تک مریض وہ دوا استعمال نہیں کرے گا وہ دوا اس پر اثر نہیں کرے گی. تو ہم بیمار ہیں. جی انسان جسمانی طور پر دیکھے تو کون انسان ہے جو کہے گا 100% صحت مند ہے؟ یہ نہیں ہے. اخلاقی طور پر دیکھ لیں، افعالی طور پر دیکھ لیں، نظری طور پر دیکھ لیں، فکری طور پر دیکھ لیں، ہم یعنی کہ اثبات اور نفی کا مجموعہ ہے نا. ہمارے ہاں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. اب ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا آمادگی ضروری کہ ہم محتاج علاج ہیں. سبحان اللہ. ہم میں نقص ہے. ہم محتاجی بھی یعنی آمادگی بھی ہونی چاہیے اور علاج کرانے کے حوالے سے جب میں نے ایک محتاجگی میرے اندر آ گئی کہ جناب مجھ میں یہ نقص ہے، میں محتاج ہوں کہ اس نقص کو دور کروں. اس کے بعد پھر میں نے استفادہ کرنا ہے اس نسخہ شفا سے کہ جو میری ان بیماریوں کا حل دیتا ہے. مثلا رمضان المبارک کے پس منظر میں اگر دیکھیں تو قرآن مجید ہم نے آمادگی ظاہر کی کہ ہم بیمار ہیں، اقرار کیا، پھر ہم نے قرآن کو ایک نسخے کے طور پر قبول کر لیا. اب اس کی دوا کو ہم نے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب استعمال کرنا کیا ہے کہ جو چیز بیرون میں ہے، جو نسخے میں ہے، اسے اپنا جزو بدن بنانا ہے. اب دوا اگر آپ ہاتھ پہ رکھ لیں کیا شفا پا جائیں گے؟ سر میں درد ہے، آپ نے ڈسپرین کی گولی ہاتھ پہ رکھ لی، درد ٹھیک نہیں ہوگا. آپ نے دیکھ لی، ٹھیک نہیں ہوگا. آپ نے ڈسپرین کے نام کا 10 مرتبہ ورد کر لیا، درد ٹھیک نہیں ہوگا جب تک آپ اسے استعمال نہیں کریں گے. اس ڈسپرین کو اور اس میں موجود دوا کو آپ نے جزو بدن نہیں بنا لیا، اس وقت تک وہ دوا اثر نہیں کرے گی. تو لہٰذا قرآن مجید اگر شفا ہے، قرآن مجید خود کا دعویٰ کرتا ہے نا کہ شفاء للناس، یہ انسانوں کے لیے شفا ہے. جب یہ شفا ہے تو اس نسخے کو ہم نے نہ صرف یہ کہ قبول کرنا ہے، ہمیں ذہنی طور پر آمادہ ہونا ہے، اپنی بیماری کی معرفت بھی رکھنی ہے، پھر اس نسخہ شفا کو ہم نے اپنا جزو بدن بنانا ہے. جزو بدن بنانے سے مراد کیا؟ خدا نخواستہ یہ قرآن مجید کو ہم نے نہیں، ایسا نہیں ہے نا. اب دیکھیں جب کسی کتاب کے بارے میں بات کی جاتی ہے نا تو اس کتاب سے مراد اس کے حروف نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اس سے مراد اس کے مفاہیم ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے ایک مثلا موبائل لیا، ٹھیک ہے، لے لیا آپ نے، مہنگے سے مہنگا لے لیا یا کچھ سستا لے لیا، وہ ایک پیک میں ملا. موبائل کے ساتھ اس میں ایک بکلیٹ تھی، ٹھیک ہے، کتابچہ تھا. ہاں ٹھیک ہے. وہ جو آپ نے پڑھا اس میں لکھا تھا ہاؤ ٹو یوز اٹ، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اسے کیسے استعمال کرنا ہے. اچھا پہلے آپ نے اسے اسی انداز سے استعمال کیا تو اس سے استفادہ حاصل کیا. مثال کے طور پر اسے چارج کرنے کے لیے آپ کو 5 وولٹ چاہیے، فرض کیجئے، مجھے چونکہ اس سے شعبے سے نہیں معلومات، تو آپ نے اس میں جناب 200 وولٹ لگا دیے، موبائل بھی ختم ہو گیا، استفادہ بھی حاصل نہ کر سکے، حالانکہ آپ نے بہت زیادہ انرجی دے دی. کہ نہیں بھائی، آپ گئے کہ جناب یہ موبائل خراب ہو گیا، کہ جناب آپ نے جو چارجر اسے لگانا تھا نا، وہ چارجر درمیان میں اسی لیے ہوتا ہے کہ زیادہ وولٹیج لے کے کم دے دے، آپ نے ڈائریکٹ لگا دیا، معاملہ خراب ہو گیا. تو لہٰذا پہلے آپ اس کتابچے کو پڑھتے، اسے کیسے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو کتابچہ ہے نا وہ قرآن مجید ہے کہ خدا نے ہمیں زندگی کی نعمت دی، زندگی کی نعمت دی اللہ تعالیٰ نے، اس نعمت کو کیسے یوز کرنا ہے، ہاؤ ٹو یوز اٹ، یہ قرآن مجید بتا رہا ہے. اچھا قرآن مجید نے تو بتا دیا کہ اپنے ایسے کرنا ہے. آپ عملی زندگی میں دیکھیں، ماڈرن سائنسز بھی اسی چیز کی یعنی کہ تائید کرتی ہیں کہ آج کل کمپنیز کچھ چیزیں بناتی ہیں پھر اس کا ایک شو کرتی ہیں، وہاں جناب بتایا جاتا ہے، عملی طور پر کر کے دکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو ایسے استعمال کرنا ہے، اس انداز سے استعمال کرنا ہے. یعنی کہ پریکٹیکل نمونہ ہونا ضروری ہے. خدا تعالیٰ نے کتاب قرآن دی، قرآن کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ دیا، ہمیں وہ عطا کر دیا. اب قرآن بھی ہمارے پاس موجود ہے، مہینہ بھی موجود ہے، قرآن نے بتا دی کہ ہاؤ ٹو یوز اٹ، کہ کیسے اسے استعمال کرنا ہے. لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب ابھی یہ تو اس نے جزیات تو نہیں بتائیں، کچھ اصول بتا دیے، اب کیسے پتہ چلے کہ اسے کس انداز سے استعمال کرنا ہے. خدا نے کہا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے اپنے محبوب کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنائی ہے. اب قرآن پر کیسے عمل کرنا ہے؟ سیرت مصطفیٰ دیکھیں، اور اس سیرت مصطفیٰ کا وہ پہلو ہے کہ از حیات مصطفیٰ تا ایندم، اس وقت تک تسلسل کے ساتھ سیرت ہمارے سامنے ہے. اب تک ہمارے پاس سیرت معصوم موجود ہے اور مسلسل موجود ہے. ہم دیکھیں کہ رمضان المبارک کو کیسے گزارتے تھے،
پھر ہم موازنہ کریں کہ ہم کیسے گزارتے ہیں، تب جا کر ہم استفادہ رمضان حاصل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماہ مبارک رمضان کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں ماہ مبارک رمضان کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے ان اوراق پہ لکھے ہوئے قیمتی اور سنہری حروفوں کے ساتھ ساتھ سیرت مصطفیٰ کی بھی ضرورت ہے۔ تو اگر مقاصد حاصل کرنے ہیں تو ان چیزوں کو ضرور درک کرنا پڑے گا۔ تو قبلہ، ماہ مبارک رمضان کے مقاصد کے ساتھ ساتھ اگر فوائد ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ فوائد کہاں تک ہمارے لیے جسمانی یا روحانی طور پر میسر آ سکتے ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں؟ آج کا جو دور ہے جسے ہم سائنسی ترقی کا دور کہتے ہیں، اس میں بات بہت آسان ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے جو ماضی کے ادوار گزرے ہیں اس میں ذرا مشکل ہو، آج بہت آسان ہے۔ آپ نے جسمانی فوائد اور روحانی فوائد کے حوالے سے بات کی۔ جسمانی فائدہ دیکھ لیجئے کہ انسان جب علاج کرتا ہے کسی بھی بیماری کا تو وہ علاج دو حصوں پر منقسم ہوتا ہے، ایک ادویات پر اور دوسرا پرہیز پر۔ ٹھیک، بالکل ایسے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے، اور پرہیز ہے کہ یہ چیزیں آپ نے رک جانا ہے۔ اچھا، اور پرہیز کے لیے پھر صرف پرہیز ادویات تک نہیں ہے، غذا تک ہے، غذا تک بھی ہیں، حرکات و سکنات تک بھی ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب جناب جتنا بھی طریقہ علاج ہے اس میں ہم قدیم سے لے کر جدید تک آ جائیں تو اس میں ایک ذریعہ ہے کھانا پینا چھوڑ دینا، فاسٹنگ جسے کہا جاتا ہے جدید لفظ، جسے ہم روزہ کہہ لیں، کہ رک جانا، چھوڑ دینا، چیزیں چھوڑ دینا، بھوکا رہنا۔ بلکہ پچھلے دنوں میں ایک لٹریچر پڑھ رہا تھا سائنس کے حوالے سے، تو اس میں تھا کہ اب 12 گھنٹے کے بعد تک، اگر 12 گھنٹے کے پیریڈ میں آپ کچھ نہیں کھاتے پھر اس کے بعد تک بھی نہیں کھاتے پیتے تو پھر آپ کی جو جسمانی ضرورت ہے وہ پورا کرنے کے لیے جو آپ کے اضافی خلیہ جات ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ کینسر سے بچنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ مقصد یہ ہے کہ رمضان مبارک کا روزہ جو 14 سے 17 گھنٹے تک بھی بعض اوقات محیط ہو جاتا ہے، پھر اضافی جو خلیے ہوتے ہیں وہ استعمال، یہ جسمانی فائدہ۔ اب پھر دوسری بات یہ کہ ہمارا جسم کا ہر حصہ پورا سال ہر وقت کام کرتا ہے نا۔ اچھا، معدہ ہے مسلسل کام کر رہا ہے، اب اسے جو بریک ملے گا درمیان میں کہ اس وقفے میں اس نے کچھ نہیں کرنا، اور آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم کو خدا نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ جو اسے وقت ملتا ہے اس میں یہ اپنی ریپیئرنگ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اضافی چیزیں تو اس میں نہیں جا سکتی نا، اسی کی ریپیئرنگ ہو رہی ہے اٹ سیلف، اس میں ایک خدا تعالیٰ نے سسٹم بنا دیا۔ اب معدہ سب سے بڑی چیز ہے انسان کے جسم میں، جس کے بنا پر باقی سارے آرگنز جو ہیں کام کرتے ہیں۔ اب معدے کو جب رمضان مبارک کا 1 مہینہ آرام ملے گا، ریسٹ کا مہینہ ملے گا، تو اس کے جسمانی فوائد تو ہوں گے نا۔ بہت سے افراد جو اپنے وزن سے بڑے تنگ ہوتے ہیں رمضان مبارک میں ہلکے ہو جاتے ہیں، ہاں بشرطے کہ ہم رمضان مبارک کو اسی انداز سے منائیں جیسا کہا گیا ہے۔ اب ہم اسے سحر و افطار کے لیے نہ منائیں، ٹھیک ہے نا، اس کے مقاصد جسمانی طور پر تبھی حاصل ہوگی۔ جی، اب مثلاً بات ہم کر رہے ہیں جسمانی فوائد کی، فی الحال دوسرے نقطے کی طرف نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے، رمضان مبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ہم رکنے کے معنی کم لیتے ہیں، جی ایک معاشرتی بات ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا روزہ جی کھانے پینے سے شروع ہوتا ہے اور کھانے پینے پہ بند ہو جاتا ہے، ایسے ہی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سحر ہے، جی اس کا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا، ڈشز، ٹھیک ہے، گھر میں ہے جناب فلاں چیز بنے گی، فلاں چیز بنے گی، فلاں چیز بنے گی، سحری میں کیا کھانا ہے؟ اچھا، کبھی ہمارے ہاں یہ اہتمام کیا گیا کہ کوئی دعائے سحر بھی ہے؟ واہ سبحان اللہ، ایسے ہی پیغمبر خدا نے کیسے اہتمام سحر کیا؟ ٹھیک ہے، وہ ہمارے یہاں نہیں آئے گا۔ یہی ایک میں عرض کرتا چلوں کہ آپ کو اندھیرے میں ہی روزہ رکھنا ہے اور اندھیرے میں ہی افطار کرنا ہے، اس کی کوئی ایٹمالوجی، اس کا کوئی فلسفہ، کوئی حکمت، کہ وہ مطلب کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اسلام نے جس کیلنڈر کو، یہ اگرچہ موضوع سے تھوڑا سا سائڈ پہ آ جاتا ہے لیکن میں مختصر سی بات کرتا ہوں، اسلام نے کیلنڈر کو قمری حوالے سے لیا ہے۔ جی، تو قمری کیلنڈر کا آغاز رات کے آغاز سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دن کے آغاز سے نہیں ہوتا۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، چاند طلوع کرتا ہے رات میں، اب جو ہی چاند نے طلوع کیا تاریخ کا آغاز ہو گیا، ڈیٹ شروع ہو گئی۔ یورپین کیلنڈر جو ہے اس میں یہ کہ رات 12 بجے کی تاریخ تبدیل ہوتی ہے، ہمارے یہاں کیا ہوگا جب رائزنگ آف دی مون، جی، چاند کا طلوع ہوا، اب رمضان مبارک ہے
آخری روزہ ہے مثال کے طور پر، تو رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جائے گا جو ہی شوال کا چاند طلوع ہوا، اسی وقت سے آغاز ہو گیا۔ اگلے دن جو صبح ہے وہ رات بھی تاریخ چل رہی ہے، اگلے دن صبح بھی تاریخ چلے گی اور آ کر اینڈ سرکل ہے نا پورا۔ جی لہذا اب رمضان المبارک کے کسی بھی مہینے کا آغاز ہو گیا رات میں، ساری رات وہ سسٹم چلا، جی پھر دن میں آ گیا اور اختتام ہو گیا پھر شام کو اگلی تاریخ آ گئی، یہ ایک سرکل پورا ہوا۔ رمضان المبارک میں جو آغاز ہو رہا ہے وہ اس تاریخ سے ہونا ہے جہاں سے اس دن نے آغاز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک یوم کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے، یوم ایک ہی ہے، اس سے دو ہے، ایک دن ہے ایک رات ہے، ٹھیک ہے۔ اب روزہ ہے دن کے لیے، جی رات کے لیے نہیں، نہیں ہے۔ جو ہی دن کا آغاز ہوگا، رات آپ نے گزار لی، طلوع صبح صادق، یہ ہاف پر آ گیا نا، طلوع صبح صادق روزے کا آغاز۔ جی آپ نے یہ رات میں جو کچھ کھانا تھا کھا لیا، ضروری نہیں ہے، سحر ضروری نہیں ہے، مصنون عمل ہے۔ اب یہ روزے کا آغاز ہو گیا، آپ نے بالکل کچھ نہیں کھانا، جو ہی یہ نیکسٹ تاریخ میں آئے گا، رات میں داخل ہو جائے گا یہ مرحلہ، اس وقت آپ نے کھانا پینا چھوڑ دینا، آپ کو اجازت ہے کہ آپ کھا پی سکتے ہیں، دن میں آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا ایک اور ضمنی طور پر بات میرے ذہن میں آ گئی۔ اب یہ دیکھیں جتنی نمازیں جی دن میں پڑھی جاتی ہیں بالاخفاء، بالاخفاء ہیں، اور جتنی رات میں پڑھی جاتی ہیں وہ بالجہر ہیں۔ مثلا فجر آپ نے رات میں پڑھنی ہے ٹھیک ہے، تو آپ بالجہر پڑھیں گے، مغرب ہے عشاء ہے بالجہر پڑھیں گے، اور دن میں آپ نے دو نمازیں پڑھنی ہیں، جی بالاخفاء، ظہر اور عصر بالاخفاء پڑھ لیں گے۔ اچھا، اس میں کبھی ہم نے سوچا کہ رات میں ہلکی سی آواز سے کیوں پڑھنا ہے اور دن میں ہلکی سی آواز رات کو، یعنی کہ مثلا ہلکی آواز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رات میں بھی اتنی بلند آواز نہیں پڑھنا کہ دوسرا ڈسٹرب ہو جائے نا، کہ آپ سن سکیں اپنی آواز، دوسرا ساتھ والا سن لے گا، اتنی ہے نا۔ ایک بات یہ کہ صرف آپ ہی سن سکتے ہیں۔ اچھا، دن میں بہت سے اور شور ہوتے ہیں، گہما گہمی ہوتی ہے نا، تو لہٰذا ڈسٹربنس دوسروں کے لیے بھی نہ ہو، آپ بس نماز پڑھ رہے ہیں نا، آپ کی آواز آپ ہی کو سنائی دے اور آپ اپنے خدا سے مگن ہو جائیں، اس انداز سے مگن ہو کہ دوسروں کا شور جو ہے وہ آپ پر اثر انداز نہ ہوگا، اور آپ کی بلندی بھی دوسرے پر اثر انداز نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ اخوا سے پڑھ رہے ہیں نماز اور ساتھ مائک لگا دیا جائے بالکل قریب سے، تو آواز جائے گی نا، بالکل جائے گی، پھر وہ اخوا کی کیفیت ختم ہوگی نا، ایسے ایسے وہ اتنا ہو کہ باہر کو متاثر نہ کرے۔ اب یہ رات میں جو بلندی آواز میں اور دن میں اخفا، اس سے کیا مراد ہے؟ بہت سی جہتیں ہیں اس کی۔ ایک جو سردست میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ رات میں آواز کا دوسرے تک پہنچانا آسان ہے۔ اب دیکھیں رات میں جب یعنی کہ دن کی گہما گہمی ختم ہوتی ہے تو بہت سی آوازیں آپ کو سنائی دیتی ہیں نا ماحول میں، دن میں نہیں سنائی دیتی ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ رات میں آپ کی آواز بالکل کم ہو جائے تاکہ آسانی سے سنائی جائے، دن میں آپ زیادہ شور سے کریں۔ یہ متضاد کیوں ہے؟ متضاد اس لیے ہے کہ اگر آپ نے کسی انسان کو بات سنانی ہے تو اس کے لیے پھر تو اس کے لیے آپ کو لاؤڈ کی اور دوسری چیزوں کی ضرورت ہے۔ اب جو نماز ہے، جو مناجات ہے، جو دعا ہے، یہ آپ کی اور خدا کی ہے، یہ اس کو سنانا ہے جو بغیر آواز کے بھی بغیر سنتا آواز ہے۔ کے بھی سنتا ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ دیکھو دن میں اگر آپ زیادہ شور سے بات کریں گے تو میرے بندے ڈسٹرب ہوں گے، انہیں مشکل پیش آئے گی، میں بندوں کے لیے بڑا مہربان ہوں، انہیں آسانی دو۔ رات میں تم تنہائی میں ہو نا، میرے پاس آ گئے، میرے ساتھ جتنی بلند آواز میں بات کرو میں وہ بھی سنتا ہوں، اخبار میں بات کرو وہ بھی بات سنتا ہوں۔ اب یہ اگرچہ جب کبھی انشاءاللہ نماز کے موضوع پر بات ہوئی تو اس پہ ذرا تفصیلی بات کریں گے، رمضان کی طرف روزے کی طرف پلٹتے ہیں۔ اب رات کے آغاز میں شام میں رات کا آغاز ہوا، جو روزہ تھا دن کے لیے، روزہ اختتام ہو گیا۔ صبح جس پہ رات کا اختتام ہو رہا ہے، دن کا آغاز ہو رہا ہے، اس وقت روزے کے احکام آ گئے۔ لہٰذا ایک بات یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے منسلک نہیں کیا گیا روزے کو، جی ٹھیک ہے، اختتام رات سے کیا گیا۔ جی، اور نہیں یہ مجموعی طور پر اس بات کو دیکھیے ذرا، تھوڑا سا میں اسے تھوڑا پھیلا کر بات کر لیتے ہیں کہ روزے کا تعلق سورج کے طلوع و غروب سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ روزے کا تعلق اگر طلوع و غروب سے یا سورج سے ہوتا تو پھر جب طلوع شمس ہو رہی ہے نا اس وقت روزے کا آغاز ہونا تھا، سیر کر سکتے ٹھیک ہیں، ہے، ٹھیک ہے، اس سے آغاز روزہ ہونا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اگر روزے کا مفہوم یہی لیا جائے کہ جناب دن کی روشنی میں نہیں، جبکہ بات یہ ہے کہ دن کا آغاز اسلامی کیلنڈر میں اور اسلامی فکر میں اور فقہ میں ہو رہا ہے طلوع صبح صادق سے۔ ٹھیک ہے، طلوع صبح صادق جو ہے وہ طلوع آفتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، طلوع آفتاب سے پہلے کا مرحلہ ہے، جی 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 ٹھیک ہے۔ جی
ٹھیک ہے، جس میں کامل تاریکی ہوتی ہے اور ہلکی سی پو پھٹتی ہے اور پھر وہ غائب ہو جاتی ہے، وہ طلوع صبح صادق ہے۔ طلوع صبح صادق ہوگا تو نماز فجر کا وقت بھی شروع ہو گیا، روزے کا وقت بھی شروع ہو گیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اتم الصیام الی اللیل، ٹھیک ہے، لیل کے معنی تاریکی، کہ روزے کا اختتام کرو رات میں جب تاریکی چھا جائے، ورنہ صبح کے مقابلے میں مسا آتی ہے، صبح و مسا، ٹھیک ہے، صبح و شام۔ شام میں اختتام روزہ نہیں ہے، اختتام روزہ ہے رات میں، لیل میں، تاریکی میں، وہی دن کے اختتام اور دن کے آغاز میں۔ لہٰذا یہ جو ہمیں پیریڈ دیے گئے نا دن کے اختتام پر، جو ہم عموماً سمجھ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اتم الصیام الی اللیل۔ قرآن مجید میں کہیں دن کے اختتام پر روزے کے افطار کا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ تاریکی میں روزہ افطار کریں، وہ تاریکی جسے لیل کہا جا سکے۔ اب اس کی جو فقہی معاملات اس پر ہم بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ مقصد کہنے کا یہ کہ جتنے وقت میں ہم روزے کے ساتھ ہیں اسے گزارنے کا طریقہ، اور جس وقت میں ہم روزے کے ساتھ نہیں اسے گزارنے کا طریقہ اگر ایک ہو جائیں گے فکری طور پر، تو وہ اسلام کا مقصدی کمال ہوگا۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، مقصدی کمال کیا کہ جو اسلام چاہتا ہے نا انسان سے اور معاشرے سے، وہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ مثلا یہ روزہ جو ہے ہمیں دن میں برائیوں سے روک رہا ہے، اگر برائیاں رات میں بھی رک جائیں، پاکیزگی کے ساتھ معاشرے تک آئیں گے، ٹھیک ہے، معاشرہ پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں جناب اگر روزے کے ساتھ ہوں اور میں جھوٹ بول رہا ہوں تو روزے کی کو میں ڈی ویلیو کر رہا ہوں نا، ایسے ہی اگر میں جھوٹ نہیں بول رہا اور روزہ رکاوٹ بنتا ہے، لیکن میں اب یہ بات روزے سے نہیں کہہ سکتا، عموماً ہماری زندگی مستقل یہ بات نہیں میں بات تو آپ کو بتا دوں، لیکن میں روزے سے نہیں کر سکتا کیونکہ یہ غیبت ہو گئی۔ دیکھیں بات تو ہے لیکن میں روزے سے نہیں کر سکتا، یعنی کہ بہتان ہو گیا۔ اب روزے سے ہٹ کر میں اگر اس چیز کو لاگو کر لوں اپنی زندگی پر تو زندگی آسان ہو جائے گی نا۔ اب اگر دن میں روزہ ہے اور رات میں بھی ہم ان چیزوں سے بچ جائیں، ہم نے فقط، میں نے چونکہ پہلے بات کی کہ ہم نے کھانے پینے سے مشروط کر دیا نا روزے کو، ہمارا روزے کا آغاز بھی کھانے پینے سے اور اختتام بھی کھانے پینے سے، لہٰذا ہم نے نہ کھانے پینے کا نام روزہ رکھ لیا۔ روزے کے جو جزیات ضروریات ہیں وہ کھانے پینے سے ہٹ کر ہیں۔ کھانے پینے کے حوالے سے تو یہ ایک استحباب کی کیفیت ہے نا، کہ جناب آپ کھا لیں، آپ کی اجازت ہے، یہاں اس میں لازمی ہے نہیں کھانا، اور اس ٹائم کے بعد آپ کھا لیں، آپ کو اجازت ہے۔ ہم نے جو اجازت کا مفہوم تھا اسے لاگو کر لیا اپنے اوپر، اور جو درمیان میں واجب تھا اسے ہم نے چھوڑ دیا، اور اسی لیے یہ اثرات ہماری ذات میں نہیں آ رہے، ہمارے گھروں پر نہیں آ رہے، ہمارے معاشرے میں نہیں آ رہے۔ اور جب یہ اثرات ہم لینا چاہیں گے تو ہمیں اس طرف پلٹنا ہوگا کہ ہم اسی انداز کو اپنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا تھا، کہ آپ نے کبھی سحر و افطار پر اتنی یعنی توجہ مرکوز نہیں کی تھی۔ آپ راتوں کو جاگ کے خدا سے راز و نیاز کرتے تھے اور پورا دن لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، ان کی مشکلات حل کرتے تھے، اپنے آپ کو افطاری اور سحر کے چکر میں کھانے کے لیے نہیں ڈالا۔ تو لہٰذا ہمیں قرآن کی ان فکری جہتوں کو سمجھنا ہوگا جن سے وہ اسلام کے معاشرے کو انسانوں کی بہتری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جسمانی طور پر جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے فوائد ہیں، فیوز و برکات حاصل ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا 1-2 منٹ کے لیے، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، روحانی فوائد کے حوالے سے بھی ضرور بتائیے ناظرین کو۔ دیکھیے اگرچہ روحانی طور پر بات کرنے کے لیے ذرا وقت وسیع ہونا چاہیے، نیکسٹ پروگرام میں دیکھ لیں گے اسے، لیکن میں ساتھ اس سے متصل کرنے کے لیے تھوڑا سا جسے کہ نا پریفیس بات کر رہا ہوں۔ یہ جسم جتنا بھی ہے، یہ کہہ لیجیے آج کل کا جو جدید ہے نا دور، اس میں کہہ لیجیے کہ ایک ہارڈ ڈسک ہے، ٹھیک ہے نا، ہارڈ ویئر ہے، ٹھیک ہے، اور جو روح ہے وہ سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ہارڈ ویئر اس وقت تک کام نہیں کرتا جب تک سافٹ ویئر ٹھیک ہے نہ ہو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دونوں کی اہمیت ایک جیسی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب تنہا ہارڈ ویئر کچھ نہیں کرے گا، تنہا سافٹ ویئر نے بھی کچھ نہیں کرنا۔ یہ لائٹ ہے، بلب ہے، ٹیوب ہے، یہ ہارڈ ویئر ہے۔ جو الیکٹرسٹی ہے وہ سافٹ ویئر ہوگا نا، وہ نہیں نظر آ رہی ہے مثلا کچھ۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجیے یہ جو ہارڈ ویئر ہے جسم ہے، اور جو سافٹ ویئر ہے وہ روح ہے۔ یہ بلب جو ہے یہ جسم کے مانند ہے، اور وہ جو پاور کرنٹ ہے نا وہ روح ہے۔ صحیح۔ جس طرح یعنی کہ پنکھا ہے، بجلی نہیں ہے، نہیں چلتا، ٹھیک ہے، بلب ہے، بجلی نہیں ہے، نہیں روشنی نہیں دے گا، جسم ہے، روح نہیں ہے، یہ کام نہیں دے گا۔ صحیح ہو گیا۔ اب یہاں روح کو
بالکل الگ کر کے جسم فائدہ مند ہے، اگر یہ سوچے تو یہ بھی ناقص ہے. اگر کوئی کہیں کہ جناب جسم کو سائڈ پہ کر دیں اور روح فائدہ مند اور روح فائدہ مند ہو جائے گی، وہ بھی ناقص ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں. ان دونوں کی تربیت کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ان دونوں کی تربیت کے لیے کام کرنا ہوگا. اور رمضان المبارک کا جو یہ پیریڈ ہے یہ بالخصوص ان دونوں کو فوکس کرتا ہے، صحیح ہوگا، روح کو بھی اور جسم کو بھی. یہ کیسے فوکس کرتا ہے؟ اس میں ہم ایک بات کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں کہ قرآن مجید نے جو کہا نا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اچھا، ہم نے یہاں تقوی سے مراد جسمانی تقوی لے لیا نا، روحانی تقوی مراد نہیں لیا. تو اسی لیے ہمارے یہاں دیکھ لیجئے کہ رمضان المبارک بھی اسی جسمانی طور پر منایا جا رہا ہے نا، جی کہ رمضان المبارک شروع ہوا، سر پہ ٹوپی آ گئی اور جناب یعنی کہ ہاتھ میں تسبیح آ گئی ہیں، لیکن ذہن یاد خدا سے خالی رہا، دل خوف خدا سے خالی رہا، ہمارے ہاتھ خدا کی اطاعت سے خالی رہے. یہ بے روح رمضان خدا کو مطلوب نہیں ہے. خدا تعالیٰ شہر رمضان کو اگر اپنا مہینہ کہتا ہے تو اس لیے کہ باروح رمضان ہو. اس میں قرآن مجید کی جو روح ہے وہ ہمارے ابدان میں ظاہر ہونی چاہیے، ہمارے جسم اسی کے تابع ہوں، اسی کے تحت چلے کریں. سبحان اللہ. جی ناظرین، مقاصد رمضان، فیوز و برکات رمضان اور فوائد رمضان کے لیے جہاں جسم کی اطاعت ضروری ہے، وہاں روح کی بالیدگی کے لیے بھی ماہ مبارک رمضان میں جو ثمرات رمضان سے حاصل کر کے ہم جسم و روح کو بالیدگی کی طرف لے جاتے ہیں، وہ اسباب، وہ اقدامات بھی ضروری ہیں. تو انہی پیغامات سے ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ معرفت رمضان کے نیکسٹ پروگرام میں ہم مزید اس سے آگے کی طرف آپ کو ضرور لے کے جائیں گے اور قبلہ صاحب سے مزید ہم کسب فیض کریں گے انشاءاللہ. ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. خدا حافظ.